ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت اور عقیدت سے روشنی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس نشست میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. آپ علیہ السلام کے مبارک تذکرے کی کوئی بھی نشست، کوئی بھی مجلس، مختصر ہو یا طویل، اس میں باذوق طریقے سے احساس اور ایمان کی حلاوت کے حصول کے لیے توجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کو سننا، یہ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی مشیت اور اپنی حکمت سے کئی طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف اور سب سے عظمت والی مخلوق وہ انسان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو ایک مرتبہ اور ایک فضیلت عطا فرمائی. اس خوبصورت تخلیق میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ عزت، شرافت، عظمت، رفعت اور بلندی کے مالک ہیں. اپنے دور کے انبیاء تمام قسم کی انسانیت سے خوبصورت ہوتے ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ کسی ولی کے لیے حسن شرط نہیں ہے. شکل کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، ولایت کے حصول کے اندر حسن کو کوئی خاص دخل حاصل نہیں ہے. چہرے کا زیادہ خوبصورت نبی ہو تو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کے لیے حسن ایک لازمی شرط ہے. اس لیے کہ امتی کے دل میں اگر حسن کے اعتبار سے نبی کے اندر کوئی نقص ہوگا تو امتی کے دل میں کمی آئے گی، اور جب تک اپنے نبی کے ساتھ ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو. اس اعتبار سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کے چہرہ مبارک، اور محدثین نے یہاں تک بات نقل فرمائی کہ روئے زمین کے اوپر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی آنکھوں کا، جس کی پلکوں کا، جن کے افلج الثنیتین دانتوں کے مبارک حسن کا، آپ کی ناک کا، آپ کی پیشانی کا، آپ کے سینے کا، آپ کے پیٹ مبارک کا، آپ کی چال کا، آپ کے دیکھنے کا، آپ کے بولنے کا انداز قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کیا ہو۔ یہ مرتبہ اور مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حسن کے بارے میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور آپ شکل و صورت کے اعتبار سے تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ اپنے نبی کے حسن کو بیان کرو، تو فرمایا تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا، تو کہا بھی مختصراً عرض کرو، تو کہا مختصر پھر یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنی خدائی میں باکمال ہے، محمد الرسول اللہ اپنی مصطفی میں باکمال ہے۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ کا شریک نہیں، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں کوئی آپ کا ثانی نہیں۔ اسی طرح برا بن عازب کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاند کی 14ویں رات چاند اپنی پوری رانائی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زیب تن فرمائی۔ ایک ہی نظر میں، یکتا نظر میں کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں۔ پھر دونوں کے درمیان حسن کا ایک کشمکش چلتی ہے۔ پھر برا بن عازب اور جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ چاند کو دیکھا، مدینے کے چاند کو دیکھا، آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین آمینہ کا لال تھا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی، مدینہ کے چاند میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اور اس دنیا کے چاند میں فرق ہے۔ اس دنیا کے چاند کی روشنی اور نور ذاتی نہیں ہے، سورج سے مستعار ہے، اور میرے نبی کے چہرے کا نور ذاتی ہے۔ کأنما روئی النور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے، آپ جب بات فرماتے، افلج الثنیتین، شمائل ترمذی کے اندر یہ سامنے کے جو بڑے دانت ہیں کو سنیہ کہتے ہیں، ثنایا اولیاء۔ حدیث طیبہ میں ہے ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، دو دانتوں کے درمیان، جب آپ تکلم فرماتے، جب آپ گفتگو کرتے تو یہاں سے روشنی اور نور نکلتا دکھائی دیتا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں چہرہ انور، خوشی کے عالم میں چاند کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا، اور جب عمر کے اعتبار سے ڈھلتی عمر میں چہرے پہ جو جھریوں کے نشانات آتے ہیں، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے ان خد و خال سے روشنیاں نکلتی، سورج سے مانگی ہوئی روشنی چاند کی ہے، آمنہ کے لال کا نور ذاتی ہے۔ اس روشنی کے اندر جسم روشن ہوتے ہیں، آمنہ کے لال کے نور سے دل روشن ہوتے ہیں۔ اس چاند کے نظام سے عالم کا نظام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ایمان کا نظام ہے۔ اس چاند کو دیکھنے والا کچھ نہیں بنتا، محمد الرسول اللہ کے نام کو لینے والا مسلمان بنتا ہے۔ اس چاند کو دیکھنے والا صحابی نہیں بنتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے رخ انور کو جبریل امین بھی رس گویا ہو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سسر عبد المطلب نے
آپ کے چونکہ والد کا مثال پہلے ہوا، کہا آمینہ سے کہو کہ خوشبو نہ لگایا کرے، بیوہ ہے، خوشبو نہ لگایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی غالباً برا نام یا فاطمہ، انہوں نے طریقے سے کہا کہ آمینہ خوشبو نہ لگایا۔ تو پھر سیدہ آمنہ گویا ہوئی، اماں جان کیا کیا بتاؤں، لگاتی نہیں ہوں، جب سے یہ امانت میرے بطن میں آئی ہے میرے جسم سے خوشبوئیں آنا شروع ہو۔ جب میں کسی پہاڑی راستے کی طرف جاتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر روئی کے بالوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ میں جب دھوپ میں نکلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ میں جب پانی لینے کے لیے کنویں کی مڈھیل پہ جاتی ہوں مجھے جھکنا نہیں پڑتا، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ جبریل امین گویا ہوئے۔ برا بن عازب نے حسن بیان کیا، جابر بن سمرہ نے حسن بیان کیا، خالد بن ولید نے حسن کو بیان کیا۔ جبریل امین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا من افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آدم کو صفی اللہ بنتے دیکھا، میں نے نوح کو نجی اللہ بنتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنتے دیکھا، میں نے داؤد کو نغمہ داؤد میں دیکھا، میں نے سلیمان کی سیاحت کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کے زہد اور تقوی کو دیکھا، میں نے موسیٰ کے جلال کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کے زہد کو دیکھا، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ کا پیغام لے کر گیا، میں نے ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ پھر باری آ گئی شاعر مسجد نبوی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں، دیکھتے کیسے کسی ماں نے ایسا جنا ہی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کوئی ایک عیب میرے نبی کے ظاہری اور باطنی حسن کے قریب تک نہیں گیا۔ تمام مسلمانوں کا، تمام کلماتوں کا عقیدہ کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی کی طرف گئی وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے۔ میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی گفتار سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا شہر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی والدہ سب سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے سب سے اعلیٰ، جس شہر میں آئے سب سے اعلیٰ، جس گھڑی میں آئے سب سے اعلیٰ، جس دن میں آئے سب سے اعلیٰ، اللہ نے ازواج دی سب سے اعلیٰ، اصحاب دیے سب سے اعلیٰ۔ میرا نبی دیکھتا ہے تو صدیق اکبر بنتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اے نبی تم بتاتے جاؤ اللہ تمہیں بناتا چلا جائے۔ اس کی مختصر سی تشریح کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے بنایا۔ کیسا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی آپ کے چچا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان، آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کر لے کے آیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ چھوٹے بچے تھے۔ خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی کہ یا رسول اللہ آپ جھولے میں تھے، آپ یوں جب انگلی سے اشارے کرتے تو چاند ادھر طرف ہوتا جہاں پر آپ کا اشارہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، وہ مجھے بہلایا کرتا تھا، فرشتے میرے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ کان القمر، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا۔ جس طرح ہم بچوں کو کھلونا لے کر دیتے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال، اے رسول اللہ وہاں سے پہچانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، مشکات المصابی کی یہ روایت، فلما تبینت وجہہ عقفت لیس بوجہ کذاب، فرماتے ہیں مدینہ میں ایک جوش سا اٹھا لوگوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے۔ سارے لوگ دیکھنے کے لیے گئے۔ عبداللہ بن سلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تورات کے بھی عالم تھے اور پھر اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ کہتے ہم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلما تبینت وجہہ، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ کہتے جب میں نے غور سے دیکھا، چونکہ عالم تھے، جب غور سے میں نے دیکھا
تو میں نے جان لیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. معجم الکبیر کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں واک کرتے ہوئے سیر کرتے ہوئے مدینہ سے باہر تشریف لے. ایک قافلہ رکا ہوا, ان کے پاس آپ گئے, آپ کو ایک اونٹ پسند آ, آپ نے اونٹ کا کہا اونٹ بیچنا ہے, آج بیچ دیتے ہیں. آپ کتنے کا بیچنا ہے, قیمت طے ہوگی. کہا میں تو یوں سیاحت کرتا ہوا آیا ہوں, قیمت پاس نہیں ہے, قیمت ابھی لا کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے لیتے ہیں. روایات میں الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا, جتنی دیر تک چلتے گئے وہ دیکھتے رہے. جب آپ آنکھوں سے اوجل ہوئے تو آپس میں کہنے لگے, نہ کسی سے نام پوچھا, نہ کسی سے کوئی پتہ پوچھا. ادھار لینے کے لیے تو کسی کا پتہ معلوم ہونا چاہیے, کیوں نہیں پوچھا؟ ایک نے کہا میں تو ان کی آنکھوں میں ہی ڈوب گیا. 3 طرح کے الفاظ شمائل ترمذی میں صرف آنکھوں کے حسن کو بیان کرنے کے لیے. اور پھر صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ لم ارى مثله قبله ولا بعده صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حسن بیان کرنے کی جسارت ہونے لگی ہے, میرے نبی کا حسن بالکل ایسا نہیں, اس جیسا بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی ہے. اشکل العین, ادعج العین, اکحل العین, مسجور مسربتین, آنکھیں سرمگی, سرما لگا ہوا نہیں ہوتا لیکن ایسا حسن جیسے سرما لگا ہوا. ذو مسربتین, آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے. ادعج العینین, آنکھوں کا پپوٹا بالکل سیاہ. اشکل العین, آنکھ کا یہ پھیلاؤ تنگ نہیں, ذرا کھلا. آنکھ کے اندر ایک نزاکت, آنکھ کے اندر ایک حسن, چہرے کا ایک کھلا پن, پیشانی کے اندر ایک وسعت اور کشادگی, سینہ کھلا ہوا, داڑھی مبارک گھنی. کہا ہم تو دیکھتے رہ گئے, پوچھا کسی نے کوئی نہیں. قبیلے کی سردار عورت جو ساتھ تھی اس نے کہا انا ضامنۃ لثمنکم, پریشان ہو پیسے نہیں ملیں گے, اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی دھوکہ دے سکتا ہی نہیں. انا ضامنۃ لثمنکم, میں ضامن ہو کر وہ تمہیں پیسے نہ لا کر دے تو میں تمہیں تمہارے پیسے لوں گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پاس بیٹھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کے حسن کو بیان کرنا شروع کیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, یوسف آپ سے بھی زیادہ حسین تھے. آپ نے فرمایا کہ انا املح واخی اصبح, میں ملاحت کا حسن رکھتا ہوں اور یوسف صباحت کا حسن رکھتے ہیں. سبی اور ملیح میں فرق کیا ہے؟ سبی کہتے ہیں اس حسن کو جس کی طرف خوبصورتی سے نظر ٹھہر نہ سکے, یوسف کے پاس یہ حسن تھا. اور ملیح کہتے ہیں اس حسن کو جہاں سے نظر محبت سے ہٹ نہ سکے. صدیق اکبر نے پھر اس کو بیان کیا, ایسا حسن نظر نہ ہٹے. یا رسول اللہ 3 خواہشیں. صدیق اکبر نے کہا کون سی؟ یا رسول اللہ آنکھیں صدیقی ہو, چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بخاری شریف کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل آخری وقت میں مرض الوفات میں تھے اور مصلی رسول پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ طیبہ سے, صحابہ اکرام فرماتے ہیں یوں ایک مرتبہ چہرہ مبارک نکالا اور یوں دیکھنا چاہا صحابہ اکرام کو, تو چہرے کی اس کیفیت کو صحابہ اکرام یوں بیان فرماتے ہیں جیسا کہ قرآن کے صفحے کھل گئے. میرے نبی کا وجود, میرے نبی کا حسن یوں بکھرا. تو یوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے فرمایا کہ یہ صباحت کا حسن ہے, میرا ملاحت کا حسن ہے. یوسف کی طرف کوئی حسن سے نظر ٹھہرا نہیں سکتا اور محمد کے چہرے سے محبت سے کوئی نظر ہٹا نہیں سکتا. صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کرتے, اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. آپ تشریف لائے, آپ نے فرمایا میں نے تمہاری باتوں کو سنا, جو تم نے کہا بالکل صحیح کہا. آدم کو اللہ نے چنا, عیسیٰ کو اللہ نے اپنے کلمہ اور اپنی نشانی بنایا, موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا, لیکن اللہ نے تمہارے حبیب کو حبیب اللہ بنایا.
علماء نے لکھا کہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ مختصراً فرق یہ ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کو کہا جائے کہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کہتے ہیں میں تجھے راضی کروں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ نبی، ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ حدیث میں ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، جس کا کھاتا صاف ستھرا ہو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، تم اس اعتبار سے خوش قسمت قوم ہو کہ نبیوں میں سے آمنہ کا لال تمہارے حصے میں آیا، تمہیں نبی بنا کر اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امتوں میں سے اللہ نے تم کو میرے کھاتے میں ڈالا، تم میری امت بن گئی، میں تمہارا نبی بن گیا۔ اللہ کے خزانے میں صدیق نے 3 چیزیں کی، پہلی کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، دیدار ہوتا رہے، اور یہ غار ثور کے اندر بھی اللہ نے اس حسرت کو پورا فرمایا۔ دوسرا یا رسول اللہ مال صدیق کا ہو اور قدم رسول پر نشاور ہوتا رہے، اور کر کے دکھایا۔ ہجرت کے موقع پر یوں دیواروں کے اندر صدیق ہاتھ بیٹھتے، ابو قحافہ کہتے ہیں صدیق کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں کوئی ایک سوئی بھی ایسی نہ رہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو۔ اے رسول اللہ تیسری خواہش یہ تھی کہ صدیق کی بیٹی ہو اور زوجہ آپ کی، تینوں چیزیں پوری ہوئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں آدم کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، نوح کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، سلیمان کو سیاحت دی احسان نہیں جتلایا، داؤد کو اللہ نے داؤدی دی احسان نہیں جتلایا، موسیٰ سے تکلم کیا احسان امتوں پر نہیں جتلایا، عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا احسان نہیں جتلایا، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لیکن اے امت محمدیہ میں تم پر احسان کرنے لگا ہوں کہ اپنا خزانوں میں سب سے قیمتی، نبیوں میں سب سے سردار، جامع ترمذی شمائل ترمذی کی یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجه وحسن الصوت، جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ان کو 2 کمال اللہ نے ضرور عطا فرمائے، چہرے کی خوبصورتی اور آواز کی خوبصورتی۔ سارے نبیوں کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے اپنی امتوں سے 2 چیزوں میں فائد ہیں، چہرے کی خوبصورتی میں بھی، آواز کی خوبصورتی میں بھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نبی نبیوں میں سے خوبصورت چہرے والا ہے اور آوازوں میں سے سب سے نبیوں میں خوبصورت آواز والا ہے۔ سیدہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، آپ نے سورہ 3 تلاوت فرمائی، وقد احسن صوتہ، کائنات میں اتنی خوبصورت آواز کے اندر کبھی ہم نے قرآن نہیں سنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ آپ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام، آپ کے حسن کی، آپ کے جلال کی، آپ کے جمال کی، ایک عربی شاعر نے اس کو یوں نقل فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، ہر نبی کے اندر اپنی تمام قسم کی امتوں کے کمالات بترجہ عدم ہوتے ہیں، وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِ، کہ لیکن سارے نبیوں کے کمالات جس میں جمع ہو جائے، انبیاء کو وقار، انبیاء کی عزت، انبیاء کو کتاب، انبیاء کی نوازشات، جس سارے کمالات کو ایک گلدستے میں جمع کر دیا جائے اس کا نام ہے آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس میں آدم کے اخلاق، شیس کی معرفت، داؤد کا لحن، سلیمان کی سیاحت، الیاس کا وقار، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، عیسیٰ کا زہد اور تقوی، اور سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر تو جا۔ سارے کمالات جس گلدستے میں جمع ہو جائیں اس گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی یہ مختصر سی نشست ربیع الاول کے حوالے سے 2 پیغامات، ایک
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کا عزم اور اہتمام. کوئی دن ایسا نہ گزرے. حدیث طیبہ میں 70,000 فرشتے ہر روز قبر اطہر پر درود و سلام کے لیے پیش ہوتے اور قیامت تک کے لیے دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی جو ایک مرتبہ وہ کر سکے. اور اس کی ایک روایت سب سے آخر میں جو آپ حضرات سے ہے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابرو جو تھے یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے, درمیان میں یوں فاصلہ تھا. یہاں سے ایک رگ مبارک تھی جو غصے کے وقت میں تھوڑی سی بھر آتی تھی اور صحابہ کرام پہچان جاتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کی حالت میں. چہرہ انور سے پہچان جاتے کہ آج آپ خوشی کی حالت میں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گھر میں تشریف لائے, چہرہ خوشی سے کھلا ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسررت وما اعلنت. کہ اللہ عائشہ کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے جس بھی قسم کے کوئی گناہ ہو وہ معاف فرما. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا کو زبان نبوت سے سننے کے بعد اتنی خوش ہوئی سقط رأسها فی حجرها کہ سیدہ عائشہ کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر گرا. یوں لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی سیدہ عائشہ اتنی خوش کیوں ہوئی, وہ جانتی تھی کہ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کتنی قبولیت رکھتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دربار نبوی میں حاضر ہوئے. اے رسول اللہ دعا فرما دے میری ماں بھی ایمان لے آئے. روایات میں ہے آپ نے جب یوں کیا تو ابو ہریرہ اٹھ کے بھاگ پڑے, سنا نہیں کہ کہا کیا ہے, ہاتھ مبارک اٹھے اٹھ کے بھاگ دیے. صحابہ راستے میں ملے کدھر, کہا کہ میرے نبی نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے وہ ایمان لے آئے. جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, کنڈی لگی ہوئی. ماں نے کہا کہ غسل کر رہی ہوں. دروازہ کھولا. علماء نے لکھا کہ جب یہ چیز دیکھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے سمجھو قبول ہو گیا, تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے خوش ہوئی یا رسول اللہ آپ نے عائشہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دی, اس سے بڑھ کر عائشہ کے لیے اور مقام کیا ہوگا. آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو اس وجہ سے ہی خوش ہے تو پھر یہ سن کہ میں اپنی امت کے لیے دعا ہر روز کرتا ہوں, ہر روز اپنی امت کے لیے مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں. اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کون ہے ہمیں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نور نقش پا سے منور ہوا واسطہ ہے حق نور مینارہ ہمارا نبی. جس کی نسبت سے ہو جائے یہ پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. حرف سے الفاظ سے ہر الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس قیامت تلک کوئی نبی نہ آئے گا ہے قیامت تلک کے لیے ہمارا نبی. میرے نبی کی آخری بات, میرے نبی کی صورت بھی کیا صورت ہے کہ یہ ساری صورتوں کے بچنے کی ایک صورت ہے. میرے نبی کی صورت بھی کیا صورت ہے, ان صورتوں کے بچنے کی یہ صورت ہے. ارے یہی تو وہ صورت ہے جو ان صورتوں کو اللہ کے سامنے لانے کی صورت ہے. یہی تو وہ صورت ہے جس صورت کی وجہ سے کائنات کی صورت ہے. ایک یہی تو وہ صورت ہے جس صورت کے سامنے سارے نبی لوائے حمد کے نیچے آ جائیں گے. میرے نبی کا مرتبہ اور مقام لواء الحمد یوم القیامہ. یا محمد سل توتا اشفا تشفا. اے میرے نبی آپ نے فرمایا قیامت کے دن لواء حمد میرے ہاتھ میں ہوگا. سارے نبی میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے, آپ سجدہ ریز ہوں گے. اللہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک
اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، سل تؤتا، جو مانگے گے نواز دیا جائے گا، اشفا تشفا، جس کے بارے میں سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس ربیع الاول میں ایک کام تو جیسے میں نے عرض کیا، درود شریف سے کوئی دن خالی نہ ہو۔ علماء نے بڑی خوبصورت ایک بات، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ جب ایک آدمی درود پڑھتا ہے قبر اطہر پر، ایک فرشتہ متعین ہے جس کو اللہ نے سننے کی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ اس پڑھنے والے کا اس کے والد کا نام لے کر دربار نبوی میں پیش کرتا ہے۔ علماء نے لکھا اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے، اپنے نبی کی ذات پر کثرت سے درود بھیجے کہ اس کے باپ کا نام بھی اس درود کی برکت سے میرے نبی کے سامنے لیا جائے، قیامت کا دن ہوگا ایک منظر کشی کی درود شریف کی برکت۔ یوں آپ بھی پریشانی کے عالم میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پریشانی کا عالم، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، خامن بیوی ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے، اولاد ماں باپ ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے، ایسے گھبراہٹ کے عالم میں جہاں کوئی ہاتھ رکھے اور نام لے کے تیرا نام فلاں ہے، اس آدمی کا نام لے لیا جائے تیرا نام فلاں ہے، وہ کہا جی نام تو میرا یہی ہے لیکن آپ کیسے جانتے ہیں، آپ اتنے خوبصورت چہرے والے کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں جس پر تو درود بھیجتا ہوں، فرشتے کے ذریعے تیرا نام میرے دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز درود شریف کا اتباع۔ اس میں ایک چیز بنیادی، اس میں بنیادی ایک چیز، اللہ نے انسان کو تخیل ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر اس کی کیفیات تبدیل سے تبدیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے کیفیت اور ایک ہے کمیت۔ کیفیت یہ ہے جس کو ہم توجہ، اخلاص، خشوع، اور کمیت کہتے ہیں کسی چیز کی تعداد۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا وزن زیادہ ہوگا نیکیوں کا یہ کامیاب ہوگا۔ یہ وزن کے زیادہ ہونے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تخیل کے اندر رکھی ہے۔ ایک آدمی درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا ہے، ایک انداز یہ ہے، ایک اس کیفیت سے پڑھتا ہے کہ جیسے ہی ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، کہ اللہ نے زمین میں فرشتے پھیلائے ہوئے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے یبلغون من امتی السلام، کہ جہاں پر بھی میرا کوئی امتی سلام پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ پڑھنے والا اس انداز سے پڑھتا ہے، اب یہ پڑھنے والا اس تخیل کو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھتا ہے کہ ان زبان سے ہزار بار بشویم دہن زبش کے امبر و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بیعت بیعت۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اس زبان کو ہزار بار بھی مشک اور امبر اور گلاب کے عطر سے بھی دھو لو، پھر بھی اللہ کے نبی کا نام لو تو ڈر ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کمال سے جب کوئی درود پڑھے، کیفیت یہ بنے کہ زبان سے نکلا رابطہ محمد الرسول اللہ سے ہوا نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے، تو اب درود شریف پڑھنے کی کیفیت کا انداز کچھ اور ہے۔ اب جب یہ انداز بنے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اس معراج تک جائے گی کہ درود شریف، پہلے درود شریف لگتا تھا، اب درود شریف بھی لگے گا اور قربت محمد کا ذریعہ اور سبب بھی ہو جائے گا۔ تقرب، قریب ہونا، اگر ایک لمحے کے لیے تصور کریں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک اعلان لگے کسی کا نام دے کر کہ فلاں صاحب آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جائے، کس قدر بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے. اس لیے درود شریف کا ایک تو اہتمام. دوسری چیز، میرا اور آپ کا روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ، اللہ نے میرے نبی کو جو بھی طریقہ عطا فرمایا، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع طریقہ، اس سے بہترین طریقہ روئے زمین پر ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک عمل کے اندر میرے نبی کی سنت کو تلاش کیا جائے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ قاصد بن کر گئے روم کے، وہاں پر جا کر کھانا کھانے لگے، لقمہ ہاتھ سے گرا، آپ نے یوں اٹھایا، اس کو جھاڑ کر کھانے لگے. تو ساتھ والے نے یوں کون اسے اشارہ کیا کہ یہ اجمی لوگ ہیں، یہ چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یوں گرا ہوا لقمہ زمین پر سے اٹھا کے کھا لیا جائے. آپ نے فرمایا آخر سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الامہ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. سنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف، یہ آج کی ساری خوبصورت مجلس کا ایک پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو باتیں کہیں سنی گئی، اس میں محبت رسول، اطاعت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے اندر اضافے کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آپ کی قاری صاحبان کی نعت پڑھنے والوں کی اللہ تعالی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، پھر دعا. اشراق پڑھنی ہے بخاری صاحب، اسی اپنا انتظام دعا کر کے پھر اشراق دے 2 نفل پڑھا کے امید تک تھوڑا کر مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کا اپنی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. محبت رسول میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنا. آپ کی مبارک سنتوں کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. آپ کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار ہیں، لیکن تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں. اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم والا معاملہ فرما. اے اللہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی فکر نصیب فرما. قرآن کریم کی ہر روز تلاوت کا ذوق ہمیں نصیب فرما. تلاوت قرآن کی لذت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جس بھی فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ کی، ہمارے والدین کی، ہمارے آباء و اجداد کی اور پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کی حقیقی اور سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اے اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیوں والی زندگی نصیب فرما. جو بھائی، جو والدین بہن بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم ان کے لیے اچھے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ اپنے عزیز کے وسائل میں برکتیں عطا فرما. وسائل کا صحیح استعمال کرنے والے افراد ہمیں نصیب فرما. اے اللہ عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. اے اللہ تمام قسم کے معاملات میں اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ اس قوم میں رہنے والوں کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی فکر نصیب فرما. اے اللہ زبان کی سچائی نصیب فرما. حلال پاکیزہ لقمہ کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرما. ناجائز کمائی کے ذرائع سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا بھی بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا میں خیر و برکت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا قرب نصیب فرما. اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما.
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، رہتے وقت کلمہ طیبہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات و تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے بھائیوں نے دوستوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کسی نے نرینہ اولاد کے لیے، کسی نے بیٹی کے لیے، کسی نے کاروبار کے لیے، اے اللہ جو نہیں کہہ سکے تو ان کے بھی دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات و تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبك الكريم سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم